السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ درس قرآن لے کر اپنے چینل پیام اسلام پر آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 64 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جھٹلانے والوں، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والوں کو اندھا قرار دیا ہے۔ حالانکہ ان کی آنکھیں تھیں مگر وہ عقل کے اندھے تھے۔ کشتی کا ذکر فرمایا، جس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ تو ایمان لانے والوں کو ویسے ہی بچا لیتے، مگر اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا نوح علیہ السلام کو۔ ایک اور اہم بات کہ اللہ کے ہاں ایمان کی قیمت ہے، نہ کہ شخصیات کی، اور یہ بھی کہ حسب نسب کوئی معنی نہیں رکھتا، اعمال کی ضرورت ہے۔ فرمایا فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے جھٹلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے بچا لیا، نجات دے دی، وَالَّذِينَ، ان لوگوں کو، مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو، ہمارے احکامات کو، ہمارے آیات کو جھٹلایا۔ انہم کانوا، بے شک یہ جو تھے، قومن امین، یہ قوم، یہ لوگ اندھے تھے۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی، قوم کو اللہ کا پیغام دیتے رہے، مگر چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، جن کی تعداد 40 سے لے کر 80 تک بتائی جاتی ہے۔ یہاں نوح علیہ السلام کا ایک لمبے عرصے تک تبلیغ کے باوجود اللہ کی ذات پر ایمان نہ لانے والوں کا جو انجام ہے اس کا بیان ہے۔ اللہ نے انہیں جھٹلانے کے سبب غرق کر دیا، اور اللہ نے انہیں عقل کے اندھے قرار دیا۔ جس طرح ایک اندھے کے پاس جتنی بھی روشنی کر دی جائے یا بڑھا دی جائے اسے کچھ نظر نہیں آتا، اسی طرح جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں وہ ہدایت کی روشنی نہیں پاتے۔ اور دوسری طرف جو اللہ پر ایمان لائے ان کے لیے نجات کا ذکر ہے کہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے ذریعے اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ کسی کی محبت اور جو کوشش ہے یا محنت ہے اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ مسلسل تبلیغ اور پھر قوم کا انکار اور ہٹ درمی پر حضرت نوح علیہ السلام کی مایوسی اور پھر اللہ سے بد دعا، بالآخر اللہ کا غضب جوش میں آیا، نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اپنے ساتھیوں کو، چند جو ان کے ساتھ تھے اور جانور کچھ پرندے، ان کو ساتھ لے جانے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی۔ یہ طوفان عراق کے علاقہ النہرین میں آیا۔ تورات اور انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے کہ زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے 40 روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ سوائے نوح کی کشتی میں جو سوار لوگ تھے، جانور یا پرندے تھے، روح زمین پر ہر جاندار بشمول انسان مکمل طور پر ختم ہو گئے، اور نئی زندگی اور نئی دنیا کا آغاز ہوا۔ اسی لیے نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بالآخر نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ جودی پہاڑ پر آ کر رکی۔ یہ مقام اب ترکی میں ارارت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ، اس واقعے کا فرمایا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي، اور کہا گیا اے زمین نگل جا ماء کی، پانی کو،
و یا سمائی اقلعی، اے آسمان تو تھم جا، و غیظ الماء، اور خشک کر دیا پانی کو اللہ نے، وقضی الامر، اور تمام ہو گیا اللہ، یعنی اللہ کا حکم مکمل ہو گیا، وقضی الامر واستوت علی جودی، اور جو جودی پہاڑ تھا اس پر کشتی آ کر رک گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا دوری ان لوگوں کے لیے، یعنی لعنت ان لوگوں کے لیے، تباہی و بربادی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ، یعنی ظلم میں، ظلم کا مطلب گناہ۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمائی، اور ان کو کس سبب سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، کیا گناہ تھا ان کا سب سے بڑا جو جرم تھا وہ شرک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ظلمت، نافرمانی اور ہٹ درمیوں پر وہ ڈٹے ہوئے تھے، اور اللہ نے انہیں بڑی لمبی مہلت دی، 950 سال کا عرصہ، بہت عرصہ ہے، 950 سال تک نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کا صبر دیکھیے، اللہ کا اتنا لمبا مہلت دینا دیکھیے، کہ اتنے لمبے مہلت کے باوجود بھی جب وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا، پوری روح زمین پر پتہ نہیں کتنے فٹ تک پانی جو ہے، اور وہ 40 دن تک یہ ہوتا رہا۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اللہ کے خوف سے، جو پچھلے دنوں یہ ہمارے ہاں یہ سیلاب اور یہ بارشیں، یہ کہیں ہماری بدعمالیوں کا سبب تو نہیں ہے، ہمیں اس کی طرف بھی سوچنا اور غور کرنا چاہیے۔ حکومت کی نااہلی، سستی اور غیر ذمہ داری اپنی جگہ پہ، ہم بھی اپنی گریبان پہ جھانکیں، ہم بھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کے احکامات کو کہاں تک مانتے ہیں، کہاں تک عمل کرتے ہیں۔ ہم میں جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں بلکہ رچ بس گئی ہیں، جھوٹ فراڈ، دھوکہ دہی، بددیانتی، دوسروں کو دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، رشوت خوری، اور حق کی بات نہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک اور پوری مسلم امہ کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔